بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ فرمائے لوگوں کی بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو نہ بچے گا زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پس جب آ جاتی ہیں وہ وقت مقررہ، یعنی وقت مقررہ گزر جائے اور وقت آ جائے اجل کا، لا يستأخرون ساعة، تو نہیں مؤخر کیا جاتا ہے گھڑی پر بھی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھایا جاتا ہے، ويجعلون للہ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے ما ان چیزوں کو یکرہون، جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وتصف السنتهم الکذب، اور بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے جھوٹی بات، ان لہم الحسنی، یہ کہ ان کے لیے حسنہ ہے، بہتری ہے، بلائی ہے، لا جرم، لازمی ہے کہ ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون، اور وہ پہلے پیش کیے جائیں گے۔ مشرکین شرک کر کے ایک عظیم ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج کے درس میں رب العالمین ارشاد ان آیات مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑ پر آ جائے، مواخذے پر آ جائے لوگوں کی، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، ما ترکا، کوئی بھی نہیں بچے گا اس زمین پر چلنے پھرنے والا، اللہ اگر مواخذے پر آ گیا، اللہ اگر پکڑ پر آ گیا لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کو ظلم ناپسند ہے۔ قرآن کریم نے دو ظلم سب سے بڑے بیان کیے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے، یہ بھی ظالم ہیں۔ اور ظلم کی نحوست پھیلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ ظلم کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے ظلم کی وجہ سے دوسرے بھی پستے ہیں۔ ظلم کی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر لاغر ہو کر مر جاتا ہے ظلم کی وجہ سے۔ اور ظلم چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، حتیٰ کہ یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنا، میرے نبی نے فرمایا کہ سیدھا پاؤں پہلے داخل کرو، اب اگر کوئی الٹا پاؤں داخل کر رہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ ہمارے شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک ایک باریک باریک مسائل کو بھی حضرت نے بالکل سب کے سامنے کھول کر رکھا۔ یہ مسجد میں داخل ہونا ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں باب قائم کیا، مسجد میں داخل کیسے ہوں گے، کہ پہلے
الٹے پاؤں سے جوتا نکال کر اس کو جوتے پہ رکھے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکالے، جوتا بھی تو نکالنا، یہ بھی تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، پھر سیدھا پاؤں اندر داخل کرے۔ ہمارے ہاں ایک چپل وہ دروازے میں ہوگی، دوسری چپل ادھر ہوگی، ایسے پھینکیں گے، چپل رکھنے کی ترتیب نہیں، بس جیسے پھینک دیا۔ وہ بچپن میں اسکول کے اس میں پڑھتے تھے نا کہ دوست ہیں اپنے بھائی بلکڑ، باتیں ساری ان کی گڑبڑ، شاید آپ نے پڑھا ہو، نہیں پڑھا ہو، یہ دو چار جملے ذہن میں ابھی آ گئے اتفاقاً۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی انسان، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب طلباء، کوئی ساتھی ہم نے اکثر دیکھا وہ بڑھ جاتا حضرت کے پاؤں دبانے کے لیے، الٹے ہاتھ کو پاؤں لگاتے تو حضرت فوراً پیچھے کر لیتے، پہلے سیدھا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے، اور ظلم کی وجہ سے دوسرے لوگ پچھتے رہتے ہیں، اسی لیے موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی برا آدمی، فاسق آدمی، ظالم آدمی مرتا ہے، آسمان بھی خوش ہوتا ہے، زمین بھی خوش ہوتی ہے، درخت بھی خوش ہوتے ہیں، پتھر بھی خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا مر گیا، کہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی تھی، اس کی نحوست کا اثر وہ ہمارے اوپر ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے آسمان بھی روتا ہے، کہاں گیا میرے سائے میں، میری چھتری کے نیچے رہنے والا، زمین بھی روتی ہے، کہاں گیا مجھ پر قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والا، پتھر بھی روتے ہیں، درخت بھی روتے ہیں۔ اور ہمارے استاد کی مثال بالکل اظہر من الشمس ہے۔ ایسوں کو بھی میں نے جنازے میں روتے ہوئے دیکھا جو نہ حضرت کے شاگرد تھے، نہ حضرت کے مقتدی تھے، نہ حضرت کے رشتہ دار تھے، نہ حضرت کے مریدین میں سے تھے، نہیں جی، ایک ولی کا انتقال ہو گیا، ولی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے حافظ عبد الوہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولی تو ابھی بھی آپ کو دنیا میں بہت مل جائیں گے، لیکن مفتی زرولی نہیں ملے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، فرمایا اللہ اگر مواخذے پر آ گیا لوگوں کی بھی ظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی حکم عدولیوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، کوئی بھی چلنے والا زمین پر نہیں بچے گا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ اللہ کا قاعدہ قانون یہ نہیں ہے فی الفور پکڑ فرمائے، فی الفور پکڑ فرمائے، مہلت دیتا رہتا ہے اللہ، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، توبہ تائب ہو جائے گا، شرک سے باز آ جائے گا، کفر سے توبہ کر لے گا۔ اور اللہ کا عجیب قانون، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سال کا مشرک، 100 سال کا کفر، 100 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ کر توحید کو قبول کر کے
اللہ کے سامنے سر کو جھکایا، اللہ اس کے 100 سال کے شرک پر، 100 سال کے کفر پر اپنی رحمت کو پھیر کر صاف کر دیتا ہے، ساری چیزیں معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، مہلت جو دی تھی اسے، وقت جو دیا تھا اسے، وہ جب گزر جائے، وہ جب گزر جائے، ان اوقات میں وہ نہیں آیا لائن پر، وہ توبہ طائب نہیں ہوا، اور یہ وقت نکل گیا، تو اب جب پکڑ آ گئی، لا یستأخرون ساعہ، گھڑی پر کے بھی اللہ مہلت نہیں دے گا، ولا یستقدمون، نہ آگے کرے گا نہ پیچھے۔ بندے انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ یار بس اسپتال سے ٹھیک ہو کر ایک دفعہ گھر چلا جاؤں گا نا، وہ گھر جانے سے پہلے اللہ نے 20 دفعہ مہلتیں دی تھی تجھے، کئی دفعہ اللہ نے چانس دیے، ٹھکراتا رہا ٹھکراتا رہا، انسان سوچتا نہیں ہے، کئی دفعہ بچ جاتا ہے۔ وہ جی ایک دفعہ چانس مل جائے، اب سے یہ نیک کام کروں گا، اب سے یہ نیک کام کروں گا، آج موقع ہے، آج بس اللہ میرے ساتھ خصوصی رحم کا معاملہ کر دے۔ اور اللہ نے 20 دفعہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا ہوگا، ہم ذرا سوچیں اپنا آگے پیچھے، 20 دفعہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہوگا، طے بھی کیا ہوگا، اس کے باوجود پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ایک نوجوان کے متعلق بتا رہے تھے کہ یہ بالکل اتنا بیمار تھا، لاغر تھا اور موت کے قریب تھا، اس نے کہا ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور ٹھیک ہو گیا، اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو بے شمار چیزیں دی، نعمتیں دی، صحت دی، جوانی دی، عمر دی، مال دیا، اور اس کے باوجود انسان تو فرمایا پھر اللہ ایسے پکڑتا ہے چلتے چلتے، یہاں درد ہوا بس بستر پر آ گیا، یہاں تکلیف ہوئی یوں بستر پر آ گیا، معمولی سی خراش لگی اور وہ اتنا بڑا زخم بن گیا کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، وہ باتیں جو خود پسند نہیں کرتے۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنی ملکیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنی بے ادبی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، انبیاء کی گستاخیوں پر اتر آتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بیان کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، جیسے دنیا میں ہمارے لیے بھلائی، آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی طرح نعمتیں ہوں گی۔ اول تو مشرکین کا عقیدہ کہ قیامت ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے جیسے ہندوستان والوں کا، نرک بھی ہے سورگ بھی ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ تو وہ جنت، وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ہماری پکڑ نہیں، یہاں پر ہمیں نعمتوں سے مالا مال رکھا، یہاں پر ہم عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی ان لہم الحسنى، وہاں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، وہاں بھی ہمارے لیے حسنہ ہے۔ اپنے منہ سے رب العالمین فرما رہے ہیں لا جرم، لازمی ہے، ضرور بضرور، ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے،
وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ایسے لوگ جلدی گناہگاروں سے بھی پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، آگے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔